بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، شاید ہی کوئی ہو جس کو پالتو جانور رکھنے کا شوق نہ ہو۔ کوئی بلیوں کا شوق رکھتا ہے اور کوئی کتوں سے اپنا دل بہلاتا ہے۔ اسی طرح دیگر بھی کئی ایک جانوروں کو لوگ گھروں میں پالتے ہیں۔ جو لوگ پالتو جانور رکھتے ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جب بھی انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ جانور اپنی شرارتوں سے ہمیں بڑی ہی آسانی سے خوش کر دیتے ہیں اور یوں انسان جلد ہی اس پریشانی کو بھلا دیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات تو یہ پالتو جانور کچھ ایسے کام کرنے لگتے ہیں جن کو سمجھنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی آپ کو ان کے ایسے کاموں پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اکثر اوقات یہ بے زبان ہمیں کچھ کہنا سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی ہی کہانی اس عورت کی بھی ہے جس کو اس کی پالتو بلی زبردستی نیند سے اٹھا کر اس کی بیٹی کے کمرے میں لے گئی، لیکن جب وہ اپنی بیٹی کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کچھ ایسا دیکھتی ہے جسے دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ یہ سارا ماجرا کیا ہوا، آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین محترم، جینن ڈیر مارٹینی نامی یہ عورت جانوروں اور بچوں کے بارے میں کئی ایک آرٹیکلز لکھ چکی تھی، لیکن کسے معلوم تھا کہ دوسروں کو سبق دینے والی اس عورت کو آج خود زندگی کا ایک سبق ملنے والا ہے۔ جانوروں کی حفاظت کرنے والے ایک ادارے میں جب یہ کام کرتی تھی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے ادارے والے یہاں موجود ایک بلی کو زہر کا انجیکشن لگانے والے ہیں۔ اس نے ان کو منع کیا اور اس بلی کو خود اڈاپٹ کر کے اپنے گھر لے آئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اپنے اس فیصلے کو اپنی زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ تصور کرے گی۔ شروع سے ہی یہ بلی اپنے اس نئے خاندان کے ساتھ بڑی ہی اچھی طرح برتاؤ کرتی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ جتنا پیار اور محبت اس کی مالکن اس کے ساتھ کرتی ہے اتنی ہی محبت یہ بھی اپنی مالکن سے کرتی ہے۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا کہ یہ پالتو بلی ایک رات بڑی ہی عجیب طرح برتاؤ کرنے لگی۔ اس دن یہ عورت بہت زیادہ تھکی ہوئی کام سے واپس آئی تھی اور ابھی اس کی کچھ آنکھ لگی تھی کہ اس نے نوٹس کیا کہ کوئی چیز اس کے بیڈ پر چڑھ رہی ہے۔ اس نے دیکھا تو یہ اس کی بلی تھی۔ اس بلی نے اس کے بیڈ پر چڑھ کر ادھر ادھر اچھلنا شروع کر دیا، اور جب اس کی آنکھ مکمل طور پر کھل گئی تو یہ بلی اس کے بستر سے چھلانگ لگا کر اتر گئی، اور پھر اس کے بعد دروازے کی طرف دیکھنے لگی اور پھر اس کے بیڈ پر چڑھ جاتی۔ یہ عمل اس بلی نے کئی بار دہرایا جیسے جینن کو یہ بے زبان کچھ کہنا سمجھانا چاہ رہی ہو۔ اس عورت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بلی کیوں اس کو اپنے پیچھے آنے کو کہہ رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اتنی زیادہ تھکی تھی کہ اس کو اس بلی کی اس عجیب و غریب حرکت کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ بلی تھی کہ اس نے پورے کمرے میں ادھم مچایا ہوا تھا۔ جینن نے سوچا کہ بلیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، نہ تو وہ دن کو سوتی ہیں اور نہ ہی رات کو۔ جلد ہی جینن کو سمجھ آ گئی کہ اس کی بلی عام حالات میں تو کبھی بھی ایسا نہیں کرتی، اور اگر آج وہ ایسا کر رہی ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور ہوگی۔ خوش قسمتی سے اس عورت نے اس بلی کی سن لی اور اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ یہ بلی اس کو لے کر اس کی بیٹی کے کمرے کے سامنے آ گئی جیسے وہ دروازہ کھولنے کے لیے کہہ رہی ہو۔ جب اس عورت نے دروازہ کھولا تو وہ بغیر کچھ مزید دیکھے سنے دوڑتی ہوئی اپنی بیٹی کے بستر کے پاس آئی اور اس کے بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کو مکمل طور پر سمجھ آ چکی تھی کہ اس کی بلی اس کو کیا سمجھانا چاہ رہی تھی، اور اب اس کے پاس وقت بہت ہی کم تھا۔ اس عورت نے جو دیکھا اس کو دیکھ کر اس کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی چھوٹی بیٹی ایزابیلا کا منہ کمبل سے مکمل طور پر ڈھانپا ہوا ہے۔ واضح طور پر اس کی بچی نے کئی بار اپنے بستر میں پلٹے کھائے اور اس وجہ سے یہ کمبل اس کے منہ پر بڑی بری طرح لپٹ چکا تھا، اور یوں اس ننھی سی جان کا سانس لینا بھی محال ہو چکا تھا۔ دماغ میں آکسیجن صحیح طور پر نہ جا پانے کی وجہ سے اس بچی کے اندر خود کو اس کمبل سے الگ کرنے کی ذرا طاقت نہیں رہی تھی۔ اسی اثنا میں یہ بلی بھی اپنے طور پر اس کمبل پر چڑھ کر اس کو اس بچی کے منہ سے اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت نے بغیر وقت ضائع کیے اپنی بیٹی کو اس کمبل سے اس امید سے باہر نکال دیا کہ اس کی بیٹی زندہ ہوگی اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا، اور آج قسمت اس کے ساتھ تھی۔ اس بلی کی وجہ سے اس بچی کی جان بچ گئی اور جلد ہی اس کی بیٹی نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھول دیں۔ اگر اس بلی نے اس کی ماں کو جگانے کے لیے اتنی کوششیں نہ کی ہوتیں تو عین ممکن تھا کہ صبح تک کوئی حادثہ پیش آ چکا ہوتا۔ خوش قسمتی سے جلد ہی اس کو کمبل سے نکالے جانے کی وجہ سے اس کی بیٹی زندہ بچ گئی، اور یوں اس ہیرو بلی کی قدر ان کی آنکھوں میں مزید بڑھ گئی۔ یہ عورت ایک سوشل ورکر کے طور پر کام کرتی ہے اور اکثر اوقات لوگوں کو پالتو جانوروں اور بچوں کے پالنے کے بارے میں نصیحت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن آج کے دن اس نے اپنی ساری نصیحتوں کو سمٹ کر اپنے گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ نہ صرف اس بلی کی وجہ سے اس کی بیٹی کی جان بچی، بلکہ سب کو یہ بات بھی پتہ چل سکی کہ یہ بلی اس کی ساری فیملی کے ساتھ کتنی زیادہ اٹیچ ہے، اور اس کی عقل اس کو ہر وقت اس کی فیملی کی حفاظت پر مامور رکھتی ہے۔
اس کہانی سے نہ صرف ان لوگوں کو سبق ملتا ہے جو کہ اپنے بچوں کو بغیر کسی سرپرست کے چھوڑ کر جاتے ہیں، بلکہ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے جو کہ پالتو جانوروں کو پالتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ بلی ساری رات اپنے مالک کو گھورتی رہتی۔ جب اس کے مالک نے کمرے میں موجود کیمرے کی ویڈیو کو چیک کیا تو اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس شخص کا نام ڈینیل ہے اور آج اس کو اس ویڈیو کے ذریعے اپنے تمام سوالات کا جواب ملنے والا تھا۔ جیسے ہی اس نے ویڈیو کو پیچھے کر کے ایک بار پھر سے پلے کیا تو اس کے دل میں عجیب سا خوف دوڑنے لگا۔ اگرچہ اس کو یہ بات پتہ تھی کہ اس کی یہ بلی عجیب ہے، لیکن پھر بھی اس کو اس سے اس بات کی امید ہرگز نہیں تھی۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ ناظرین گرامی، کسی جانور کو پالتو جانور کے طور پر پالنا بھلا کسے پسند نہیں ہے، لیکن بعض اوقات یہ پالتو جانور اپنے پچھلے مالک کے سکھائے گئے کچھ کاموں کی وجہ سے نہ صرف ہمیں حیران کر دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو اچھے خاصے آدمی کو خوفزدہ بھی کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوا، کیونکہ اس بلی میں ایک ایسی خاصیت تھی جس کی وجہ سے یہ شخص کئی راتیں سکون کی نیند سو نہیں سکا تھا۔ ڈینیل ہاکنز نامی اس شخص نے اس بلی کو اڈاپٹ کیا اور اس کا نام مفنز رکھا، اور جلد ہی مفنز ان کی فیملی کا حصہ بن گئی۔ اگرچہ اس بلی کو اب سب پسند کرتے تھے اور ڈینیل کا سارا خاندان اس بلی سے پیار کرتا تھا، لیکن اس بلی میں ان تمام خوبیوں کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ بھی موجود تھا۔ اس بلی کے سونے کی جگہ ان لوگوں نے اپنے بیڈ روم سے دور بنائی تھی، لیکن یہ اس جگہ سونے کے بجائے ان کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی رہتی تھی۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے اس کو اپنے بیڈ روم میں سونے کی اجازت دے دی، لیکن کسے معلوم تھا کہ ڈینیل اپنے اس فیصلے کو کبھی نہیں بھلا پائے گا۔ اگرچہ وہ رات کو ان کے بیڈ روم میں ان کے ساتھ رہتی تھی، لیکن جب بھی رات کے کسی پہر ڈینیل کی آنکھ کھلتی تو یہ بلی جاگ رہی ہوتی اور اس کی طرف گھور رہی ہوتی۔ کئی دن جب ایسا ہوتا رہا تو ان لوگوں کو اب اس بلی سے کچھ خوف آنے لگا۔ ہر کسی کے دل میں یہ سوال تھا کہ کہیں یہ کسی بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ثابت نہ ہو، کہیں یہ بے زبان ہمیں کچھ کہنا سمجھانا تو نہیں چاہ رہی، اور آخر یہ کس کو رات ساری بیٹھی گھورتی رہتی ہے۔ جب ڈینیل 13 سال کا تھا تو اس کو سانس لینے میں اکثر دشواری محسوس ہونے لگی۔ اس نے ڈاکٹرز کو چیک کروایا تو ڈاکٹرز نے اس کو بتایا کہ اسے دمہ ہے، اور اب تقریباً ساری زندگی اس کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی رہے گی۔ بالخصوص رات کے وقت اس کا یہ مرض کچھ زیادہ ہی بگڑ جاتا تھا، اور وہ سانس لینے والا ایک پمپ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اب نہ جانے کیوں لیکن اس کو لاحق دمے کا یہ مرض بگڑتا چلا جا رہا تھا۔ ڈینیل کو اس بات کا اندازہ تھا کہ جب سے وہ اپنی بلی کو گھر لایا ہے تب سے اس کا یہ مرض بھی بگڑ گیا ہے، لیکن اسے جلد ہی یہ معلوم ہونے والا تھا کہ یہ کوئی الرجی نہیں ہے۔ رات کو جب وہ جاگتا تو اسے یوں محسوس ہوتا کہ اس کا سانس بند ہو رہا ہے اور کوئی چیز اس کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے۔ اس کو ٹھیک سے سانس لینے میں کافی دیر لگ جاتی اور اس کے بعد کہیں اس کی سانس بحال ہوتی۔ اس رات بھی یہ شخص کھانستا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کچن سے پانی پینے کے لیے اٹھا، لیکن آج بھی وہ بلی اس کے پاس بیٹھی اس کو گھور رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں جلتی آنکھوں سے اس کی بلی جب اسے نظر آئی تو خوف سے اس کا سارا جسم سرد پڑ گیا۔ اگلی رات بھی ایسا ہی ہوا، لیکن اچانک کوئی بات اس کے ذہن میں آئی اور وہ سوچتے سوچتے سو گیا۔ آج جب اس نے ناشتہ کیا تو اسے آخری نوالا حلق سے اتارتے ہوئے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اس کے گلے میں اٹکی ہے اور اس کے لیے سانس لینا محال ہو رہا ہے۔ خیر کسی طرح اس نے اپنی سانس بحال کی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ تیار ہو کر گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنی گاڑی میں سوار ہوا اور سیدھا ایک کیمرہ شاپ پر پہنچ گیا۔ آج اس نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے دل میں اٹھنے والے تمام سوالات کے جوابات حاصل کر کے ہی رہے گا۔ اس نے دکان والے کو کہا کہ مجھے ایک ویڈیو کیمرہ دکھاؤ جس سے رات کے اندھیرے میں بھی ویڈیو بنتی ہو۔ اس نے نائٹ ویژن والا کیمرہ خریدا اور واپس اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس نے ایک خفیہ جگہ اس کیمرے کو نصب کیا اور پھر وہ سو گیا۔ اگلے دن جب وہ صبح جاگا تو اپنے بچوں کو بھیجنے کے بعد وہ دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں آیا۔ اس کو یوں دوڑتے ہوئے اس کی یہ بلی بھی دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے کو کنڈی لگا دی۔ اس نے کیمرے کو اٹھا کر اس میں موجود میموری کارڈ کو نکالا اور فوراً سے اس کو کمپیوٹر میں لگا کر ویڈیو کو پلے کیا، لیکن اس ویڈیو کے پہلے کچھ گھنٹوں میں تو کچھ خاص نہ تھا، لیکن پھر اچانک ڈینیل کو کچھ نظر آتا ہے اور وہ زور سے پاز کا بٹن دباتا ہے۔ یہ اس کی پالتو بلی تھی جو کہ بیڈ کے کونے پر آ کر کھڑی ہوئی اور آہستہ آہستہ اس کے بیڈ پر چڑھنے لگی۔ بیڈ پر چڑھنے کے بعد وہ ڈینیل کے منہ پر اپنا منہ رکھ کر لیٹ گئی۔ ڈینیل کے لیے یہ بات ایک حیرت کے جھٹکے سے کم نہیں تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور اس نے ویڈیو کو ایک بار پھر سے اس جگہ سے پلے کیا، اور اب اس کو سمجھ آ رہی تھی کہ کیوں پچھلے کچھ دنوں سے اس کے دمے کی تکلیف میں اس قدر اضافہ ہو گیا ہے۔
یہ بلی اپنے پچھلے مالک سے یہ عادت سیکھ کر آئی تھی، لیکن اپنے نئے مالک کے ساتھ ایسے سوتے ہوئے وہ ہر روز اس کو تقریباً موت کے قریب کر دیتی تھی۔ اب اس کو یہ ساری بات سمجھ آ چکی تھی، اور جب اسے اپنی پالتو بلی نظر آئی تو وہ اس کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ ضبط نہ کر سکا، کیونکہ بلی کو تو پتہ نہیں تھا کہ اس کے مالک کو دمہ ہے، اور وہ تو صرف اپنی عادت کے تحت اس کے اوپر آ کر سوتی تھی۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔